نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حق کی مدد، فتح اور نصرت اور آپ کی کامیابی کا، کہ الٹیمیٹلی آپ ہی کامیاب ہوں گے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ آپ کے اندر کسی قسم کی مداہنت نہ پائیں، کمزوری نہ پائیں، آپ اپنے موقف پر جم جائیں. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان صبر کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے حق پر جمع رہے، سچ پر قائم رہے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور اس معاملے میں کبھی کسی سے نہ دبے اور کبھی کمزوری نہ دکھائے، کیونکہ سچائی میں بہت بڑی طاقت ہے. چلیے تلاوت سنواتے ہیں آپ کو تھوڑی سی، پھر اس کے بعد میں کچھ باتیں آپ سے کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جب نعمت ملے تو کیا کیجئے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے آگے جھک جائیے، شکرانہ ادا کیجئے. وانحر، اور قربانی کیجئے، صدقہ کیجئے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد ہے، وہی ناکام ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، آپ کی شان کے بارے میں اور آپ کے دشمنوں کی ناکامی کے بارے میں. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے محبوب تھے. وہ اس زمین پر اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق تھے. وہ انبیاء میں سے سب سے بڑے نبی تھے جن پر اللہ نے اپنا دین مکمل کیا. جس شخص کو جتنی بڑی نعمت ملتی اس کے حاسد بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ابلیس، جو کبھی بہت عبادت گزار تھا، اللہ کا بہت مقرب تھا، حسد ہی کی بیماری کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا. اللہ نے اس کو صاغرین میں شمار کر دیا، وہ صاغرین میں سے ہو گیا، وہ اپنے درجوں سے کہیں نیچے گر گیا. اسی طرح جب کبھی کوئی بھی انسان اس بیماری میں مبتلا ہوا، اس مرض کا شکار ہوا، اس نے نقصان اٹھایا. دنیا میں بہت سارے گناہ اسی کے نتیجے میں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے لیے چنا گیا تو اس وقت بھی آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے، آپ کی قوم کے بہت سے لوگ صرف حسد کی بنا پر آپ کے مخالف ہو گئے. یہود و نصارہ بھی حسد کی بنا پر آپ کا انکار کر بیٹھے. اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین مقامات اور اعلیٰ ترین درجوں کے باوجود آپ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی. حاسد اپنا کام کرتے رہے، لیکن اللہ نے آپ کا دفاع کیا. یہ اللہ کا وعدہ تھا، کیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ نے آپ پر نعمت کی تکمیل کر دی، نعمت کو تمام کر دیا، اور پھر یہ صورتیں اتاری. دوبارہ سنیے اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. 20 مئی، آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدوں نے کیا پلان کیا تھا؟ کچھ پتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بیان کی، جن کی عزت کو اللہ نے محفوظ کر دیا،
جن کو دنیا کے ہر انسان سے ماضی میں، حال میں، مستقبل میں سب سے بلند مقام عطا کیا گیا، ان کے اس مقام اور اس درجے اور اس نعمت پر حسد کرنے والے بھی بے شمار ہیں، اور وہ اپنے اس حسد کا اور اپنے دل کی اس جلن اور کڑھن کا اظہار مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ آج کے دن کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور بہت سی آرگنائزیشنز نے مل کر، بہت سے افراد نے مل کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تصویریں بنانے کا ایک مقابلہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں قدرتی بات ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا بعض اوقات مسلمان نہیں بھی، جس کے اندر بھی ایک انصاف پسند دل ہے، وہ سب کے سب لوگ اس مذموم اور اس تکلیف دہ صورتحال سے متاثر ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے غم اور غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کیا۔ ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس موقع پر اپنا حصہ ڈالیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے آپ کے سچے امتی ہونے کا اور حقیقی معنوں میں آپ کے مخلص اور وفادار پیروکار ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ ہر مومن، ہر شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موقع پر کچھ نہ کچھ ضرور کرے، اور صرف باتیں ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں سے اپنے لیے خود اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ عملی عہد بھی کر کے اٹھیں گے، تاکہ واقعی ہم اپنے عمل سے، اپنے طریقہ زندگی سے، اپنے طرز عمل سے اس بات کا ثبوت دے سکیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے وفادار ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر آج ہر مسلمان کے اندر آپ کی زندگی کا کچھ بھی عکس آ جائے، پورا نہیں تو آدھا، آدھا نہیں تو 10واں حصہ بھی آ جائے، اور اس سے جو روشنی ہر طرف پھیلے پوری دنیا میں، وہ نور جو ہر طرف پھر پھیلے آپ کے ریفلیکشن کا، اس سے کہیں کوئی اندھیرا باقی رہے؟ کیا پھر واقعی کسی کو کبھی یہ توفیق ہو کہ وہ آپ کے بارے میں ایسی حرکت کر سکے؟ آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ آج ہم اللہ کی مدد سے محروم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ہم زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، عملی طور پر وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، ہم اپنے عمل سے ایمان کا ثبوت دیں، اپنے عمل سے محبت کا ثبوت دیں، اپنے عمل سے حقیقی معنوں میں آپ کا عکس بن جائیں۔ اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، ان کو اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے طرز عمل سے، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں جس کیپیسٹی میں بھی دیا ہے، اس کے ذریعے ان تک آپ کی صحیح تصویر پیش کریں، صحیح پیغام پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بشیرا و نذیرا، انسانوں کی رہنمائی، داعیا الی اللہ، سراجا منیرا، اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، روشنی پھیلانے کے لیے، رحمت للعالمین، رحمت کا پیغام عام کرنے کے لیے، بندوں کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن پر بھیجے گئے تھے، اور وہ تھا دین کی تکمیل کا مشن، وہ تھا لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا مشن۔ آپ نے اپنا مشن مکمل کیا تو اللہ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اس کے بعد اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی ذمہ داری، آگے بڑھانے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ آپ کی امت پر، آپ پر ایمان لانے والوں پر، اور الحمدللہ آپ کے ساتھیوں نے اور پھر ان کے بعد کی جنریشن نے یہ کام بہت آسان طریقے سے کیا۔ لیکن جو جو وقت گزرتا گیا، لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتے رہے، لیکن عملی طور پر اس محبت کا ثبوت کم ہوتا گیا۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب ایک بار پھر ایسے دن میں، خاص طور پر جبکہ ہم سب کے جذبات بہت متاثر ہیں، ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں، ہم سب کی آنکھیں نمناک ہیں، ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس مشن کی تکمیل کریں گے،
یا ہم اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے، ہم اس مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہر جگہ پہنچائیں گے، انسانیت کو اس نور سے منور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایک چھوٹا سا کتابچہ یاد دہانی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ یہ صرف آپ خود نہیں بلکہ اس کو اپنے گھر والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو بھی پڑھ کر سنائیے، اور ان میں سے وہ باتیں جو آپ کو عمل کرنی ہے انشاءاللہ ان کو خاص طور پر مارک کر لیجئے، کیونکہ یہ کتابچہ سراسر عمل کی دعوت دیتا ہے کہ ہم دیکھیں، یاد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے تھے اور ہمیں ان کے طریقے پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، اعلی نسب، اعلی حسب، قوم اشرف، قبیلہ اشرف، خاندان اشرف، یعنی حسب نسب کے اعتبار سے بھی تمام انسانوں سے افضل اور اعلی۔ آپ کا نام احمد رکھا گیا جس کا معنی ہے سب سے زیادہ قابل تعریف۔ آپ کیوں سب سے زیادہ قابل تعریف تھے؟ کیونکہ آپ کے اخلاق ہی ایسے تھے۔ کسی بھی شخصیت کی تعریف اس کے کاموں اور اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے۔ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ازہد الناس، سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت تھے۔ ارحم الناس، سب سے زیادہ مہربان۔ احسن الناس وجہن، سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے۔ یعنی صرف اخلاقی اعتبار سے ہی خوبصورت نہیں، اللہ نے آپ کو شکل و صورت بھی بے حد حسین دی تھی۔ احسنہم خلقا، اور صرف شکل خوبصورت نہیں تھی بلکہ سب سے بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ کان رقیقا رحیما، نہایت رقیق القلب، یعنی بہت نرم دل والے، رحیم المزاج، رفیقا رحیما، نہایت مہربان دوست، رؤوفا رحیما، بہت شفیق اور مہربان، سراجا منیرا، روشن چراغ، خاتم النبیین، خاتم النبیین یعنی جن پر نبوت ختم ہو گئی، اور رحمت للعالمین، جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ جتنی بھی آپ کی صفات کا یا ناموں کا ذکر ہے یہ قرآن اور حدیث سے لی گئی ہیں۔ ہم آپ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، آپ سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس پر بہت فخر ہے کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں، آپ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، معمولات یعنی وہ کام جو ہم ہر روز کرتے ہیں، معمولات کا معنی کیا ہے؟ ہمارے روز مرہ کے عمل، اور معاملات یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں، یعنی جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، کیا ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہیں؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، مسلمانوں کے درمیان یا غیر مسلمز کے بیچ میں، اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی اور خطے میں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے بھی جاتے، یعنی ہم مسلمان نظر بھی آتے؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم آپ سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ کسی عرب شاعر نے کہا تھا، تأثر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الزمان بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے باوجود ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ میری زندگی کی قسم، یہ تو زمانے میں بہت ہی عجیب بات ہے۔ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم ان کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ سچا محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ آج میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کو اجمالی طور پر بیان کروں گی تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ کے طریقہ زندگی کے مطابق ڈھال سکیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے سکیں، اپنی محبت کے دعوے کو سچا کر سکیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ ذکر الہی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے. اگر آپ مسنون دعاؤں کو دیکھیں جو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، تو صبح سے لے کر رات تک جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو ایک بہت بڑا والیوم بن جاتا ہے. اور یہ ذکر آپ کے باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ تھا، یعنی آپ کو فارغ انسان نہیں تھے. دنیا میں سب سے بڑا اور بھاری مشن آپ کے کندھوں پر تھا، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی تھی جس میں دن رات مصروف تھے. دن تو دن، رات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح اور استغفار کرتے. کان یکثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت سے آپ کی زبان پر ہوتا سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. ہماری زبان پر کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے. جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے، جیسے جنگ بدر کے موقع پر. جب پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، بندوں کے شکر گزار ہوتے. جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر جس کے فضل سے نعمتیں اتمام کو پہنچتی ہیں، یعنی اپنے انجام کو پہنچتی ہیں. جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں. خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے. گویا ہر حال میں، ہر موقع پر، خوشی ہو یا غم، تکلیف ہو، دکھ ہو یا بیماری، ہر موقع پر اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے. ہم اپنا جائزہ لیں رک کر، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما ہیں یا آپ کے پیروکار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ جب کوئی ضرورت ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ جب کوئی خواہش دل میں آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. لیکن کیا حقیقت میں ہم واقعی ایسا کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس کو بھول جاتے ہیں جب ہر طرف سے ٹھوکریں پڑتی ہیں پھر اللہ یاد آتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور ہر وقت اور ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنے والے تھے. آپ کی نماز اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. کان یصلی الصلاۃ لوقتها، آپ اپنے وقت پر نماز پڑھتے. اور ہم کتنی نمازیں وقت پر پڑھتے اور خصوصاً افضل وقت پر. کان یصلی لیلا طویلا قائما، آپ رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے. رات تو آرام کے لیے ہوتی، دن بھر کے کاموں کی تھکاوٹ کے بعد. لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فارغ ہو جاتے تو پھر اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے، اپنے رب کی طرف رغبت کرتے. دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے تھے، یعنی آہستہ آہستہ، رک رک کر، جہاں رکنا ہوتا وہاں رکتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے. ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے. اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے اور فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے، یعنی خود جب اکیلے میں نماز پڑھتے تو دیر تک قیام کرتے، لیکن جب کسی اور کو جماعت کراتے تو پھر بہت لمبا نہ کرتے. اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے. جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے، لیکن نماز چھوڑتے نہیں تھے. سفر میں نماز قصر ادا کرتے. دن چڑھنے پر نماز چاش پڑھتے. لڑائی میں فتح ہوتی یا کوئی خوشی نصیب ہوتی تو فوراً سجدہ کرتے. روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے. دیگر مہینوں میں بھی کبھی مسلسل روزے رکھتے کہ خیال ہوتا اب نہ چھوڑیں گے.
یعنی اتنے روزے رکھتے کہ لگتا تھا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں. کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا اب نہ رکھیں گے. ہر قمری ماہ کی یعنی چاند کی ماہ کی 13, 14, 15 تاریخ، پیر، جمعرات، محرم میں یوم عاشورہ اور عشر ذوالحجہ کے روزے رکھتے. شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے. روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ روزوں کے معاملے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے. ہم تو رمضان کے روزے آنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس سال گرمی میں آ رہا ہے، بڑے لمبے دن ہوں گے. اور اگر کسی وجہ سے رمضان میں روزے چھوٹ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ کب قضا ادا کرتے ہیں؟ یا اگلے رمضان سے تھوڑا پہلے، یا پھر ٹالتے رہتے ہیں، کر لیں گے کبھی. نفلی روزوں کا کیا عالم ہے؟ کبھی خیال آ جائے تو رکھ لیا، ورنہ ہماری اکثریت سال بھر میں مشکل سے ہی کوئی روزہ رکھتی. بمشکل رمضان میں ہم رکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں کی عادت ہے ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. رمضان، ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے، خصوصاً صدقہ و خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے. اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے. ہر سال اعتکاف کرتے. آپ کے ہر کام میں دوام ہوتا، یعنی جو کام کرتے اسے مسلسل کرتے، ہمیشہ کرتے. عیدین پر خاص اہتمام فرماتے، غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، یعنی خوشی کے موقع پر خوشی مناتے. عید کے لیے پیدل آتے اور جاتے. خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے. عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے اور اسی سے پھر افطار کرتے. خطبہ حمد و ثنا سے شروع کرتے اور اس میں قرآن مجید کی آیات پڑھتے. کبھی خطبہ زمین پر کھڑے ہو کر، کبھی ممبر پر، کبھی کھجور کے تنے پر، کبھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر دیتے. خطبے کے وقت آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی. ایسے علم سے پناہ مانگتے جو فائدہ نہ دیتا. صدقہ و خیرات، خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے. کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے. کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے. کسی سائل کو انکار نہ کرتے. البتہ پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے. کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے. کبھی خرید و فروخت میں زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال ضائع نہیں کرتے تھے، انسانوں کے فائدے کے لیے دیتے رہتے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں. آپ دیکھیے کہ ہمارا صدقہ کرنے کا انداز کیا ہے. ہم کس کو صدقہ سمجھتے ہیں؟ کسی مخصوص شخص کو مخصوص چیز مخصوص دن میں مخصوص وقت میں دینا اور پھر باقی وقت میں بھول جاتے ہیں. کبھی ان طریقوں سے بھی صدقہ کرنے کا خیال آیا جو آپ کے تھے؟ مثلا کسی سال کو انکار نہیں کبھی. مثلا ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں اور اترتے وقت آپ اپنے اصل کرائے سے زیادہ ادا کریں. اسی طرح کسی سے کوئی کام کروائیں اور اس پر اس کو اجرت زیادہ دیں، یعنی اپنے دل کی خوشی سے. اب روزمرہ کے کام، پہلا حصہ تو عبادات سے متعلق تھا. اب عملی زندگی میں آپ دیکھیے آپ کے معمولات کیا تھے. وہ تو عبادت کے معمولات تھے، ذکر ہو گیا یا نماز ہے یا روزہ وغیرہ ہے. گھر والوں کی خدمت کو عیب محسوس نہ کرتے، یعنی گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب محسوس نہ کرتے. اگر آپ کو گھر کا کوئی کام کرنا پڑے تو آپ اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ مثلا آپ کی والدہ یا آپ کے بچے یا کوئی بھی آپ کو کوئی کام دیتا ہے، جب آپ کے حصے میں کوئی کام آتا ہے تو اس وقت آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ گھر کا کام نہ کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں، جھاڑو تو کبھی لگایا ہی نہیں، کپڑے دھونا یہ تو ہماری شان کے خلاف. اور آج لڑکے تو کیا، لڑکیوں کو بھی کپڑے سینے نہیں آتے. اگر ادھڑ جائیں تو پھینک دیں گے لیکن اس کی سلائی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَخْسِفُ النَّعْلَ جوتا سی لیتے تھے. چرمی ڈول کو بھی پیوند لگاتے تھے، یعنی پانی بھرنے کا ڈول ہوتا ہے نا اس کو بھی سی لیتے تھے. یرقع الثوب وَيَخِيط اپنے کپڑوں پہ پیوند لگا لیتے اور سی لیتے. اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھو لیتے، کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے. یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا کوئی بال لگے ہوتے ہیں، کوئی ایسی کوئی چوٹی چڑی بھی ہوتی ہے، کچھ بھی
تو اس کو سیرت کی کتابوں میں یہ بات آتی. خاص طور پر اس کو یہاں اس لیے لکھا گیا کہ بعض اوقات ہم ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے بھاگ اٹھتے ہیں, وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں, یا اس کو بہت حقیر کام سمجھتے ہیں. اگر کسی کے سر میں جوئیں ہوں تو ہم میں سے کتنے لوگ نکال دیں گے کہ نہ میں نکال دوں. یہ اس لیے چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت جو اللہ کی عبادت میں رات کو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں, اور دوسری طرف انسانوں کی مدد کے لیے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں ان کو بھی خوشی سے کرتے ہیں. یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا, آپ انہیں اپنی شان کے خلاف نہ سمجھتے تھے. پھر طہارت و نظافت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں, ذاتی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, خصوصاً منہ کی صفائی, اورل ہائیجین کا. اذا استيقظ بدأ بالسواک, جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے, سب سے پہلا کام. اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک, گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. ہم میں سے کتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ سوچیے, گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا کام مسواک. ہمیں تو شاید یہ پتا بھی نہیں یہ سنت. صبح اٹھتے ہوئے تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ بات خاص طور پر اگر نہیں کرتے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور پھر کرنا شروع کریں. چاہے تھوڑا سا بھی کریں لیکن کرنا شروع کر دیں. ایک جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی, بار بار حملہ کرنے کے باوجود. تو سارے مل بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ کوئی سنت ہم سے چھٹ رہی. تو انہیں خیال آیا کہ ہم اتنے مصروف تھے کہ ہم مسواک کرنا بھول گئے. تو یہ خیال آتے ہی سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم سب اٹھ کے مسواک کرتے ہیں, اور انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑی اور مسواک شروع کر. دشمن نے دیکھا تو گھبرا اٹھا, یہ تو ہمیں کچا چبا دیں گے, تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں. ایک ایکشن, ایک عمل. بعض اوقات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل سوچ کے ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کے لیے تھا, ہمارے لیے تو نہیں ہو سکتا. یہ معمولی سمجھ کے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کرنے کی, اس پہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایک کام کتنی نیکیوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ یہ سنت شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ بہت سی بیماریوں سے نجات پا جائیں. جب آپ بیماریوں سے نجات پائیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ انرجیٹک ہوں گے. جب زیادہ انرجیٹک ہوں گے تو نماز کا کیا حال ہوگا؟ زیادہ خشوع سے پڑھیں گے. جب نماز اچھی طرح آپ پڑھیں گے تو پھر دل کا حال کیا ہوگا؟ زیادہ خوشی ہوگی اور نیکیوں کو دل چاہے گا. ہو سکتا ہے کہ جب اندر اطمینان ہو تو صدقہ خیرات میں بھی خوشی ہو. جب صدقہ خیرات کریں گے تو پھر اور کیا ہوگا؟ انسانوں کے لیے دل نرم ہوں گے. جب انسانوں کے لیے دل نرم ہوں گے تو ان کی اور طرح سے مدد کریں گے. کہاں جاتی ہے بات؟ ایک سنت ایک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم صرف اس کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں. تو آج یاد رکھیں گے گھر جا کر, اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک, جب گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. لا ینام الا السواک عندہ, سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتا, یعنی پاس رکھ کے سوتے, کیونکہ صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آخری کام یہ کرے کہ اس کے بعد کتنے جرمز پلیں گے وہاں. اٹھیں گے تو فریش اٹھیں گے, ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے. یہ سونا اچھا ہے یا نحوست سے منہ گندا, کپڑے گندے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جو شخص رات وضو میں سوتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. پوری رات فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں, کتنی محنت لگتی. کہیں سے پانی بھرنے جانا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ویسے ہر ایک کو کہیں گے ہمارے لیے دعا کیجیے, لیکن جو فرشتے تیار کھڑے ہیں دعا کرنے کے لیے, اور اس کے لیے صرف ایک ایکشن آپ کو کرنا ہے کہ وضو کر کے سوئیں, صاف ستھرے سوئیں. اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو کس حال میں سوئیں؟ فرشتے جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ طیبین. آیت ہے جس میں آتا ہے کہ جب فرشتے آ کر ان کی روح نکالنے لگتے ہیں اور وہ پاکیزہ ہوتے ہیں, الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جب فرشتے انہیں فوت کرنے کے لیے آتے ہیں یا ان کی جان نکالتے ہیں, اس حال میں کہ وہ طیبین ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر, سلام کرتے ہیں, اور کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ ادخلوا الجنہ, چلو جنت میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تعملون, بوجہ اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے. تو رات کو کیسے سونا چاہیے؟ پاکیزہ ہو کر. اگر وضو نہیں بھی کر سکتے کسی وجہ سے تو کم از کم مسواک کرنے کی عادت تو ڈالیں.
ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے۔ کھانا پینا، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، کیونکہ جب بہت بھوک لگی ہوتی تو نہ ہاتھ دھوتے ہیں اور نہ بسم اللہ پڑھنی یاد رہتی۔ دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے، لیٹ کے بھی نہیں کھاتے تھے۔ کان یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے۔ کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما ہوا، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک پتہ نہ ہوتا کہ کیا چیز ہے۔ کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے، کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ آپ بھی ایسے ہی کرتے؟ آج نمک بہت ہے، آج گھی بہت ہے، آج ایسا ہے، آج ویسا ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ کان یحب الزبد والتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے۔ یحب الحلوى والعسل، حلوہ اور شہد پسند تھا، یعنی میٹھی چیزیں۔ کان یکرہ شرب الحمیم، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، بہت ہاٹ ڈرنک نہیں پیتے تھے، ابلتی چائے نہیں پیا کریں۔ کان احب الشراب الیہ الحلو البارد، پینے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ٹھنڈی اور میٹھی چیز ہوتی شربت۔ پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے۔ حضرت انس سے فرماتے، دیکھو اگر کوئی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی۔ سونا جاگنا، کبھی بستر پر سوتے، کبھی زمین پر، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے، رات سونے سے قبل سرما لگاتے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ وضو کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں اور سونے جا رہے ہیں، کیا خیال آتا ہے ذہن میں؟ پراپر تیاری۔ اچھا ہم سونے کے وقت کیا سوچتے ہیں؟ بس ہم سو ہی رہے ہیں نا، کہیں بھی پڑھ کے سو گئے، تیاری نہیں ہوتی۔ اب پتہ ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ جیسے مردے کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے خوشبو لگا کے نئے صاف کپڑے پہنا کے سفید تیار کر کے بھیجتے ہیں، تو اسی طرح جب انسان سونے جاتا ہے تو ہر روز ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ میں صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ کتنے ہی لوگ سوتے ہیں اور پھر صبح نہیں اٹھتے۔ تو آپ یوں سمجھا کریں کہ جیسے اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے میرڈ کپلز کے تعلقات آپس کے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے، اور ایک دوسرے سے پھر کراہت آتی، اس سے دوریاں ہو جاتی ہیں۔ دائیں کروٹ پر لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے۔ چال ڈھال، آپ کی چال باوقار اور پرسکون تھی، یعنی آرام سے چلتے تھے۔ اذا مشى لم يلتفت، جب چلتے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی یا آپ پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے، یعنی بلندی سے نیچے آ رہے، اتنا سنبھل کے چلتے۔ کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے، یعنی ضرورت پر۔ یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے۔ لباس، جس قسم کا کپڑا میسر ہوتا پہن لیتے، سوتی، کتانی، اونی، بہتر سے بہتر، اور پیوند لگا لباس بھی پہن لیتے، یعنی اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ عمومی طور پر سبز رنگ پسند تھا۔ کرتا پسندیدہ لباس تھا، پوری آستین زیب تن فرماتے، ہاف سلیوز نہیں۔ امامہ کبھی ٹوپی کے ساتھ اور کبھی بغیر ٹوپی کے استعمال فرماتے، چاندی کی انگوٹھی پہنتے۔ غرور اور تکبر اور شہرت کے لباس کی مذمت فرماتے، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا پسند نہ کرتے، مردوں کو ریشم پہننے سے منع کرتے۔ سفر اور سواری، گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے سب پر سواری کر لیتے، کبھی زین کے ساتھ اور کبھی ننگی پیٹھ پر، کبھی آگے یا پیچھے کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لیتے۔ اکثر سواری پر نفل نماز ادا کرتے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ تھوڑے سے لوگوں نے جی کی۔ جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں بس معمول بنا لے نفل پڑھنے کا گاڑی پر، وضو کر کے نکلے، اور اگر آپ خود ڈرائیو نہیں کر رہے تو آپ بیٹھتے ہی بس قبلے کا رخ کا تعین کیا اور نفل پڑھ لیے۔ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے،
سفر سے واپسی پر آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون کہتے، اور گھر جانے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے. ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھوڑتا آپ بھی نہ چھوڑتے. سلام کا جواب زبان سے دیتے، یعنی صرف اشارہ نہیں کر دیتے تھے. ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے. یہ بڑی اہم سنت ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی، کہ جب کوئی بات کرے ہم سے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، پورے جسم کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی رخ ادھر کر لیتے. مجلس، کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. ہم کیا کرتے؟ ہم سمجھتے کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق جگہ نہ ملی تو ہم واپس چلے جائیں گے. جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے، یعنی لوگ اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں تو آپ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے اس میں. مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی مسکراتے، یعنی موڈ آف کر کے نہیں بیٹھے رہتے تھے، یہ بالکل چپ کر کے نہیں بیٹھے رہتے. یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بات نہیں بھی کرنے کی تو بالکل سٹون کی طرح نہ بیٹھے، کچھ نہ کچھ ہلتے جلتے رہیں، کوئی نہ کوئی آپ اپنے جسچر سے شو کرتے رہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. کبھی کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے. احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے، نیز تعریف میں مبالغہ آرائی بھی ناپسند تھی. چھینک آنے پر آواز آہستہ کر لیتے اور الحمدللہ کہتے. چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے. کوئی اور چھینکتا تو جواب بھی دیتے، یرحمک اللہ کہتے. جمائی کے وقت چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے یا جمائی کو روک لیتے. ہم کیا کرتے؟ یون کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب کے سامنے منہ کھول لیتے، اور بعض لوگ تو آوازیں بھی نکال رہے ہوتے ساتھ. مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرتے. کلام، کانا یکثر الذکر ویقل اللغو، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور آپ کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھی. آپ کا کلام واضح تھا، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے. اذا تکلم تکلم ثلاثا، بات کو 3 بار دہراتے، اس طرح بولتے کہ سننے والا بات پوری طرح سمجھ جاتا. ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا تھا. ہم کیسے بولتے؟ سب اپنے اپنے گھر میں جا کے یا اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ کیا آپ میرے الفاظ گن سکتی ہیں، اور پورے سمجھ میں بھی آتے ہیں. اگر اس سنت پر ہم عمل کریں تو ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، کیونکہ بہت دفعہ ہم اتنا تیز بولتے ہیں کہ دوسرے کو آدھی بات سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات اتنا پریشرائز کر کے بولتے ہیں کہ دوسرا خوف کے مارے ہماری پوری بات سنتا بھی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو اس سنت کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں لانا. کیا کرنا؟ آہستہ بولنا، ٹھہر کے بولنا، بات سمجھانے کے انداز میں بولنا. زبان سے جوامع الکلم ادا ہوتے، یعنی نپے تلے الفاظ. کیا مطلب اس کا؟ ضروری الفاظ، نہ کم نہ زیادہ. اگر آپ بہت بولتے تو ہمیں کتنی حدیثیں لکھنی پڑتی. آپ کو بہت زیادہ سوال اور قیل و کال، کہا گیا اور اس نے کہا، ہی سیڈ شی سیڈ پسند نہ تھا، کیونکہ ہماری اکثر گفتگو لوگوں کے گرد گھومتی. گفتگو میں نہ کسی کی غیبت ہوتی، نہ تانا زنی، کسی کی آپ جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو میں نہ رہتے. یعنی آپ کی گفتگو میں یہ نہیں ہوتا تھا اچھا فلاں کیا کہہ رہا تھا، فلاں کیا کرتا ہے. وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. مگر آج ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ اپنی کوئی فکر نہیں، زیادہ باتیں دوسروں کے گرد گھومتی، دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ ہوتی، اور دنیا بھر کے حالات اور واقعات پر تبصرے اور بحث مباحثے یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے. خوشی اور ناراضگی. کانا طویل الصمت وقلیل الضحک، زیادہ تر خاموش رہتے اور کم ہنستے، لیکن بہت خوش مزاج تھے. بعض لوگ خاموش ہو کر پھر موڈ بھی آف کر لیتے. یہ سنت نہیں ہے. خوش ہوتا تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا گویا 14ویں کا چاند. جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا گویا جو دل کے اندر تھا وہی باہر تھا. نہ خوشی میں کہکہے نہ رونے میں چیخ و پکار، بس آنکھیں اشک بار ہوتی. حضرت جریر کہتے ہیں، آپ نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو. کیا ہم اس سنت کی پیروی کرتے ہیں؟ بہت کم.
کہ کوئی ہمیں دیکھے اور ہم اس کو دیکھیں تو مسکرا دے. کیا خرچ آتا ہے اس پر؟ ہم اکنالج بھی نہیں کرتے، ایسے گزر جائیں گے کہ دیکھا ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو کسی کو. سلام کرے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ کدھر سے جا کے کریں کہ جواب ملے گا. جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ما لہو تربت جبینو، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے. کیا لٹک رہا ہے؟ جی، تصویر والا پردہ. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ اور حضرت عائشہ سے کہا اس کو تبدیل کر دو. کیا ہم کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے اتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، صرف انسان اور جانور ہی کیوں اچھے لگتے ہیں وہ لٹکتے ہوئے بیچارے. مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ان کی توہین ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کی آرائش کن چیزوں سے ہوتی. اخلاق. آپ کا اخلاق قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن تھے. ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، وعدے کی پابندی کرتے، حق کی حمایت کرتے. دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے. بہت بہادر اور نڈر تھے. مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے. باپردہ کماری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے، جو آپ کو دیکھتا مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا. اچھا ہمارا حال کیا کہ دور سے لوگ اچھے لگتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو ان سے وحشت ہونے لگتی. ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے. دنیا اور اس کی چیزیں غصہ نہ دلا سکتی تھی. ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے. ہمیں کن باتوں پہ غصہ آتا ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور حق کی حمایت کرتے، لیکن ذاتی معاملے میں کبھی غصہ نہ کیا، نہ کبھی انتقام لیا. تورات میں ہے لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق. آپ نہ سخت کلام تھے نہ سنگ دل، بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے. نہایت بردبار اور متحمل تھے، یعنی بڑی سے بڑی سخت بات پر آپ تحمل سے کام لیتے. لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے. ولکن یعفو ویصفح، لیکن آپ معاف فرما دیتے اور درگزر کر دیتے. کوئی آپ کو تکلیف دیتا تو آپ کیا کرتے؟ معاف کر دیتے. آج ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کیسے گمان ہے، کیونکہ جب تک دل صاف نہ ہوں گے دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی نہیں آ سکتی، اور جب تک خیر خواہی نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہوتی، اور جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک نہ گھر میں معاملات درست ہو سکتے نہ گھر سے باہر کے معاملات میں اصلاح ممکن ہے. ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش خلقی سے پیش آتے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے، ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کر لیتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے. حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئی، دوسری مرتبہ آپ ان سے آگے نکل گئے. آج کون سے مسلمان دیندار کپل ایسا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں اور پھر مقابلے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک رہیں؟ ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے. بچوں سے تعلق، بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام کی کثرت. فاطمہ آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے. حضرت حسن بن علی کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے، وہ آپ کے نواسے تھے. یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پر معاملہ کرتے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کہتے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. کان یصلی والحسن والحسین یلعبان، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن حسین کھیل رہے ہوتے اور آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے جب آپ سجدے میں جاتے. کان یصلی وهو حامل امامہ، امامہ جو آپ کی نواسی تھی آپ کے کندھے پر ہوتی اور آپ نماز پڑھا رہے ہوتے. آج کیا حال ہوتا ہے، اگر بچہ ماں کے پاس رو رہا ہو تو نماز کے وقت اسے ماں سے کھینچ کر دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ماں بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی. بچوں سے بہت محبت کرتے. حضرت زینب جو ام سلمہ کی بیٹی تھی آپ ان کو زوینب زوینب کہہ کے پکارتے. محمود بن ربی کہتے ہیں
کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. میں اس وقت 5 سال کا تھا. آپ نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر پھوار ڈالی. یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے تھے, کھیلتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ جو شخص بڑا ہو جاتا ہے, معزز, مکرم, بزرگ شخصیت, تو وہ بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بچے تو شرارتیں کرتے ہیں, تو عام طور پر آنکھیں نکالتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں یا کہتے ہیں لے جاؤ ان کو یہاں سے, نکال دو. ساتھیوں سے تعلق. فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے, ان کی باتیں سنتے. کوئی خواب سناتا تو مطلب بیان کرتے, شعر بھی سنتے, اس پر انعام بھی دیتے, غنیمت یا صدقہ بانٹتے, ہدیہ قبول کرتے اور بدلے میں بھی دیتے تھے. خوشبو بہت پسند تھی, اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہ کرتے. اچھے نام پسند کرتے اور برے نام تبدیل کر دیتے. ساتھیوں کے نام پیار سے بھی لیتے. حضرت علی کو ایک مرتبہ کہا یا ابا تراب, اے مٹی والے. حضرت ابو ہریرہ سے کہتے یا ابا ہر, اے بلی والے. حضرت انس سے کہتے یا ذل اذنین, اے 2 کانوں والے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ان کی سطح پر اور ان کے مزاج کے مطابق ہوتا, جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا. یعنی کس طرح معاملہ کرتے وقت ماحول کو کتنا ہلکا پھلکا کر دیتے تھے. کیونکہ ہمارے ذہن میں آپ کی تصویر کیا ہے کہ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے, اتنی عبادت کرتے تھے, ہر وقت ذکر کرتے تھے, لہٰذا آپ تو کسی سے ہنستے بولتے ہوں گے ہی نہیں. آج بہت سے لوگ جب دین کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مسکرانا بھول جاتے ہیں, بات کرنا بھول جاتے ہیں, مذاق کرنا بھول جاتے ہیں. مہمان بھی بنے, میزبانی بھی کی, مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع خوب فرماتے, خود بھی ان کی خدمت کرتے. مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں سب موجود, سب خوراک ان کی نظر ہو جاتی اور اہل خانہ خود فاقہ کرتے. دعوت بھی قبول کرتے. اگر کوئی غلام بھی جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے اگر مجھے ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ بھی قبول کروں گا. یعنی دعوت معمولی چیز کی بھی قبول کرتے. اگر ہم کسی کے یہاں جائیں اور اس نے کچھ زیادہ نہ پکایا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ پھر بلایا کیوں تھا, ہماری بےزتی کر دی. لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے. آپ فرماتے یسروا ولا تعسروا, آسانی کیا کرو, مشکل پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو. 2 باتوں میں اختیار ہوتا تو آسان کو اختیار فرماتے, بشرطے کے گناہ نہ ہو. آپ نے کبھی کسی پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کسی کی توہین کی, نہ کبھی کسی کی دل شکنی کرتے. لا يدفع عنه الناس, لوگوں کو آپ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو. آپ کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھی. ولا يضرب عنه, اور نہ لوگوں کو آپ سے مار مار کر دھتکارا جاتا. کسی مہم پر لوگوں کو روانہ کرتے ہوئے امیر کارواں کو دعا دیتے اور نصیحت کرتے. مساکین کے ساتھ مصیبت زدوں کے کام آتے, یتیموں کی سرپرستی کرتے, ان کے گارڈین بنتے. مقروضوں کا قرض اتارنے میں مدد کرتے, غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے, انہیں آزاد کرتے اور آزاد کرنے کی تاکید فرماتے. مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا. بیواؤں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے. معمولی لونڈی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی. یعنی آپ غریب لوگوں کی بھی اس طرح بات سنتے تھے جیسے کسی بہت اہم شخصیت کی سن رہے ہیں. سائلوں کے ساتھ معاملہ بہت مشفقانہ تھا. وَإِذَا آتَاهُ السَّائِلُ او صاحب الحاجہ, جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو ساتھیوں کو نیکی میں شریک کرتے اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو. لوگوں کے غم میں شریک رہتے. کانا یأتی ضعفاء المسلمین ویزورہم, کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے, یعنی خود ان سے ملاقات کے لیے جاتے, ان کی عادت کے لیے جاتے, ان کے لیے دعا فرماتے, ان کا جنازہ پڑھتے. اب دیکھیے کہ یہ ساری خوبیاں آج کسی ایک شخص میں اکٹھی نہیں ہیں. جو اتنی خوبیوں کا مالک ہے آج اس سے دشمنی کی جائے, اس کے لیے ایسے کام کیے جائیں. یہ وہی کر سکتا ہے جس نے خود کو انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کے روزمرہ زندگی اور آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کس طرح تھے. آج کتنے لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہو اور پھر وہ غریبوں کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں,
ان کی عادت کرنے کے لیے جائیں، ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں، ان کے جنازے میں شریک ہوں. پھر جانوروں پر بھی خاص رحمت اور شفقت فرماتے. ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا. ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا، یعنی آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا، آوازیں نکالنے لگا. تو آپ نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی. یعنی جانوروں کے ساتھ بھی بے حد شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے تھے. درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرماتے، یعنی انوائرنمنٹ کے لیے کتنے مہربان تھے. جنگی کارروائی کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوتی جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا. گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ کا معاملہ مثالی تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنے اور امت مسلمہ کی حالت بدلے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت پائیں تو کہاں سے شروع کریں؟ خود سے. ہمارا طرز عمل اور رہن سہن، طرز کلام و طرز گفتگو، معاملات و برتاؤ، خانگی یعنی گھریلو اور بیرونی زندگی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں ہم اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جس کو آپ اور آپ کے صحابہ کرام پہنچے تھے. انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا تھا. یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پر عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کی اور پھر اسے دوسروں تک لے کر گئے. فیس بک پر پڑھی تھی نا کہ ڈرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا کرو. تو میں نے سوچا کہ آپ کی صفات کے اس انداز میں یا آپ کے معاملات کے اس انداز میں لکھ دیا جائے کہ جس سے آپ کی ایک جامع شکل ہمارے سامنے آ جائے کہ آپ کون تھے. اس کو خود بھی پڑھیے اور امیجن کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کہ آپ کیسے تھے، اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے. یہی آپ کے دفاع میں آپ کا حصہ ہو سکتا ہے تاکہ ہماری عملی زندگی میں آپ کا اثر نظر آئے. حضرت حسان بن ثابت کا وہ قصیدہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لکھا تھا، آج اتفاق سے صبح ہی اس کو میں پڑھ رہی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ آپ کی حجب کرتے تھے تو صحابہ نے کیا کیا. حضرت حسان بن ثابت چونکہ شاعر تھے تو انہوں نے شعر کی زبان میں اس حجب کا جواب دیا. حجب کہتے ہیں شعر کی زبان میں کسی کی تنقید کرنا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس له کفاء، اور جبریل اللہ کی طرف سے قاصد ہیں، پیام لائے ہیں ہماری طرف. یعنی اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو ایسا کوئی بھی نہیں، اور ہمارے لیے کون آتے ہیں؟ جبریل آتے ہیں جو پیغام لاتے ہیں. وروح القدس لیس له کفاء، اور وہ روح القدس ہیں جن کا کوئی مد مقابل نہیں، یعنی تمام فرشتوں اور تمام انسانوں سے زیادہ وہ طاقتور ہیں، امین ہیں. وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق ان نفع البلاء، اور اللہ نے کہا تحقیق میں نے ایک بندہ بھیجا ہے. کون بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول بنا کر. یقول الحق، جو حق کہتا ہے، ان نفع البلاء، اور اس کی آزمائش اسے فائدہ دیتی ہے. حق کہنے کے بعد یا حق کی بات کرنے کے بعد انسان پر امتحان بھی آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر امتحان انسان کے لیے کوئی مصیبت ہو. بعض امتحان انسان کے فائدے میں ہوتے ہیں کیونکہ امتحان کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. شہدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء، میں نے اس کی گواہی دی بس تم بھی کھڑے ہو جاؤ. حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں آپ کے حق پر ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. فقوموا، تم بھی اٹھو، صدقوه، آپ کی تصدیق کرو. فقلتم، تو تم نے کہا، لا نقوم، ہم نہیں کھڑے ہوتے، ولا نشاء، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کیا کہ ہم حق کی گواہی دیں. وقال اللہ قد سیرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء، اور اللہ نے کہا میں نے ایک لشکر نکالا ہے جو انصار ہیں. یعنی تم نہیں اٹھتے اے اہل مکہ تو پھر کون ہے اس کے مددگار؟
کون اٹھیں گے اس کے لیے؟ کون کریں گے اس کا دفاع؟ انصار، جنہیں دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اپنے قبیلے کا بس دفاع کرتے تھے، اپنی قوم اور قبیلے کے لیے لڑتے تھے، دنیا کے لیے لڑتے تھے۔ لیکن آپ کی آمد پر پوری سوچ تبدیل ہو گئی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی خاطر لڑتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور یہ عرب میں ایک بہت ہی انوکھی بات تھی کہ اپنا قبیلہ کسی کا ساتھ نہ دے اور کوئی دوسرا قبیلہ ساتھ دے۔ لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او ہجاء، ہمارے لیے ہر دن معد یعنی قریش سے برائی یا قتال یا مذمت کرنا، یعنی ہمارا لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، کبھی ہم حجب کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور کبھی ہم لڑائی کرتے ہیں۔ فنحکم بالقوافی من ہجانا ونضرب حین تختلط الدماء، تو ہم بھی پھر قافیہ پیمائی کرتے نہیں، شعر کہتے ہیں جس نے ہماری مذمت کی، یعنی جب کوئی شعر و شاعری کی زبان میں ہم پہ چڑھائی کرتا ہے تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں؟ تلوار نہیں اٹھاتے، شعر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وَنَضْرِبُ، اور ہم مارتے ہیں یعنی لڑائی کرتے ہیں، حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ، جب خون باہم مل جل جاتے ہیں، یعنی کہ لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے میدان میں لڑائی کرتے ہیں اور شعر کے میدان میں شعر سے جواب دیتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جس طریقے سے حملہ ہو اسی طریقے سے جواب ہو۔ الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برح الخفاء، خبردار پہنچا دیجیے ابو سفیان کو میری طرف سے خط، پس تحقیق واضح ہو گئی ہے مخفی بات۔ بأن سیوفنا ترکتک عبدا وعبد الدار سادتها الاماء، کہ ہماری تلواروں نے تجھے غلام کر چھوڑا ہے۔ یعنی مکہ والوں اور مدینہ والوں کے درمیان، یعنی مسلمانوں اور قریش کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں کیا ہوا؟ قریش کے لوگوں کو خاص طور پر جنگ بدر میں کیا کر لیا گیا تھا؟ قید کر لیا گیا تھا، غلام بنایا تھا۔ اور قبیلہ بنو عبد الدار کی سردار لونڈیاں ہیں، یعنی اب ان کے ہاں مرد تو سارے مر گئے ہیں، اب ان کی سرداری کون کر رہے ہیں؟ عورتیں کر رہی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں حجوت محمدا واجبت عنہ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی اور میں تجھے اس کا جواب دوں گا۔ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اس کی جزا اللہ کے پاس ہے۔ میں اپنی شہرت کے لیے، اپنی ذات کی بڑائی کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا نہیں کر رہا، بلکہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ سے جزا لینے کے لیے، بدلہ اللہ سے لوں گا۔ اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء، کیا تو ان کی حج گوئی کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے، جبکہ تو ان کے برابر نہیں، تجھے زیب ہی نہیں دیتا، تیرا وہ مقام ہی نہیں، مرتبہ ہی نہیں۔ پس تم دونوں میں سے جو برا ہے وہ تم دونوں میں سے جو اچھا ہے اس پہ فدا ہو جائے۔ حجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء، حجوت مبارکا، تو نے ایک مبارک ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی، برن جو نیک ہیں، حنیفا یکسو، امین اللہ اللہ کے امین، یعنی ان کے پاس امانت ہے وحی کی، قرآن کی، شیمتہ الوفاء، ان کی پہچان وفا ہے، وفا، صادق اور امین ہے۔ فمن یہجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء، کیا تم میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج گوئی کرے اور جو ان کی مدح سرائی کرے اور مدد کرے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو آپ کی حمایت کریں اور آپ کی تعریف کریں، اور وہ جو آپ کے خلاف باتیں کریں اور آپ کی مذمت کریں، کیا ان کا درجہ اور مقام اور اخلاق ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، بس میرا باپ اور میرے باپ کا باپ اور میری عزت و حرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے ایک ڈھال ہے، ڈھال ہے، وہ بچائے گی، یعنی ہمارا سارا خاندان آپ پر قربان۔ لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء، اس میں کوئی عیب نہیں کہ میری زبان تیز دھار تلوار ہے، حسان بن ثابت کہتے ہیں، اور میرے اشعار کے سمندر کو تمہارے شاعروں کے ڈول گدلا نہیں کرتے، کیونکہ پانی میں جس میں بہت ڈول ڈال کے پانی نکالتے نا، وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تم اس کے مقابلے میں کوئی شاعری کرنا بھی چاہو تو کر نہ سکو گے، اور تم جو بھی شعر لاؤ گے اس کے مقابلے میں
یہ میرے شعر ایک سمندر کی طرح ہیں کہ جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ اس دور کا دفاع ہے اس زبان میں، اور آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں چھوٹی موٹی صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارا بھی اس دفاع میں کچھ حصہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم فیس بک چھوڑ دیں؟ ابھی بھی کچھ کسر باقی. اپنے دل سے پوچھیں. آج یقین کریں کہ صبح سے میں اتنی اداس تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جس دنیا میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے. یعنی مجھے مسلسل بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے اہل اسلام الیکٹرانک وار میں آئے. یہ بالکل ایک عجیب سی کیفیت تھی جو پچھلے دنوں میں کبھی ایسی نہیں ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلیے اپنے وقت میں سے کچھ وقت ان باتوں کی یاد دہانی میں ہی لگائیں تاکہ ہمارا عمل بدلے. اگر ایک سنت اختیار کرنے سے صحابہ اس جنگ میں کامیاب ہو گئے تو آج اگر ہم کچھ سنتیں اختیار کریں گے تو کیا حالات نہیں بدلیں گے؟ ایک قدم سے ہی آغاز ہوتا ہے نا، تو ایک قدم سے ہی آغاز کر دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.